صدر ٹرمپ نے شمالی کوریا کے ساتھ جون میں ہونے والی سربراہ ملاقات کے بعد اس امید کا اظہار کیا تھا کہ کم جونگ ان فوری طور پر اپنے ایٹمی ہتھیار ختم کرنا شروع کر دیں گے۔ وہ گھر واپس پہنچتے ہی میرے خیال میں یہ کام شروع کر دیں گے۔ سربراہی اجلاس کے 5واں گزرنے کے بعد بھی کم جونگ ان ایٹمی ہتھیاروں کو تلف کرنے کے سلسلے کو شروع نہیں کر سکے۔ در حقیقت اس بات کے ثبوت بڑھ رہے ہیں کہ وہ اور زیادہ ہتھیار بنا رہے ہیں۔ پیر کو سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹیلیجنس نے کہا ہے کہ اس نے کم از کم 13 میزائل اڈوں کی نشاندہی کی ہے، جس میں دونوں کوریاؤں کے بیچ ڈی ملٹرائزڈ زون کے قریب واقع یہ تنصیب بھی شامل ہے۔ North Korea has placed a great deal of time, money and resources. شمالی کوریا نے بیلسٹک میزائل فورس کے لیے بہت زیادہ وقت، سرمایہ اور وسائل مختص کر رکھے ہیں۔ اس کو ایک اسٹریٹجک فورس کہا جاتا ہے۔ اسے یقین ہے کہ مستقبل میں امریکی اور جنوبی کوریا کی کسی بھی جارحیت کو روکنے کے لیے شاید یہ بہترین ہتھیار ہوگا۔ صدر ٹرمپ اور کم جونگ ان کے سربراہی اجلاس کے بعد سے ایٹمی پروگرام پر کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہوئی ہے، لیکن چھوٹی سطح پر کچھ کامیابیاں ضرور ملی ہیں، جیسا کہ شمالی کوریا نے اپنی ایک میزائل کی تجربہ گاہ کے اہم حصوں کو ختم کرنے کے وعدے پر عمل کیا ہے۔ اس کے علاوہ جنوبی کوریا کے ساتھ تعلقات میں بھی مستقل بہتری آئی ہے، لیکن بہت سے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ شمالی کوریا نے اپنے بیلسٹک میزائل پروگرام کو ترک نہیں کیا۔ اس میں سے بہت کچھ ہم پہلے ہی جانتے ہیں۔ ہم یقینی طور پر پہلے ہی سے جانتے تھے کہ شمالی کوریا اپنے میزائل پروڈکشن پروگرام کو جاری رکھنے کا پہلے سے ہی ارادہ رکھتا تھا، اور مزید یہ کہ امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان کوئی ایسا معاہدہ بھی نہیں تھا۔ صدر ٹرمپ بظاہر اب بھی پر امید ہیں۔ شمالی کوریا کے ساتھ جس طرح چیزیں چل رہی ہیں ہم اس پر بہت خوش ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، ہمیں کوئی جلدی نہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ چاہیں گے کہ کم جونگ ان کے ساتھ ایک اور سربراہی اجلاس میں شرکت کریں، لیکن گزشتہ ہفتے ایک سینئر شمالی کوریا کے رہنما کے ساتھ مائک پومپیو کی ملاقات کوئی وجہ بتائے بغیر منسوخ کرنے کے بعد سے یہ معاملہ اور پیچیدہ ہو گیا ہے۔ بل گیلو کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ۔